بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 46 ہادیہ مغل پارٹ 1۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم ایسا کرنا، شجیہ کو گھر چھوڑ دینا۔ زین نے شجیہ اور سفیر کو دیکھے کہا، جو مشرق اور مغرب کی مثال بنے بیٹھے تھے، معاملہ سلجھانے کے لیے ہی اس نے یہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا۔ اپنی بہن کو لے جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں شہید ہوگی، تو پھر مجھے الزام مات دینا۔ سفیر کی چنگاڑ پر شجیہ خوف سے سفید پڑی، اتنا غصہ تھا وہ۔ سفیر زین نے میں اس کا نام نہیں تھا، جانتا تھا کہ سفیر سمجھ جائے گا۔ زین میں اس وقت تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیزار ہوا تھا، شجیہ کو دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا، بار بار اس کا شایان کے ساتھ بیٹھنا آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھ رہا تھا۔ شجیہ تم اس کمرے میں جاؤ، زین نے اسے سامنے دروازے سے اندر جانے کا کہا۔ شجیہ نے مدد طلب نظر سے بھائی کو دیکھا، گویا کہا ہو کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ جاؤ شجیہ، زین نے قدرت سختی سے کہا تو وہ لب تار کرتی بوجھل قدموں سے اندر بڑھ گئی۔ دیکھے میں مانتا ہوں شجیہ کی غلطی ہے اور تو اس وقت شدید غصے میں، پر جو آج تو کرنے والا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تجھے سننا پڑے گا۔ ایسا سمجھ لے آج تجھ پر وہی وقت ہے جو مجھ پر آیا تھا۔ ظرفشاں کے نکاح کے وقت بھی میری یہی حالت تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا سب تہس نہس کر، لیکن پھر دھیرے دھیرے سب واضح ہوتا گیا۔ وہ لڑکی شفاف ہیرے کی طرح تھی جو گرد مٹی سے بھر کر مجھے دی گیا تھا، لیکن اپنی سمجھ سے میں نے اس ہیرے کو صاف کیا۔ تو دیکھ آج ظرفشاں میرے دل پر قابض ہوئے اپنے پورے شفاف پانی سے بیٹھی ہے، تبھی آج میرا اس کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ سفیر نے خفگی بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ شجیہ بھی ایسی ہے، فی الحال تجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تو اس کی طرف سے بے اعتبار ہو چکا، لیکن شایان ساگر کو بھی تو اچھے سے جانتا، وہ کیسا اپنے شکار کو قابو کرتا ہے۔ اگر شجیہ کے دل میں کھوٹ ہوتی تو وہ کیا وہ تو اسے نکاح کرتی۔ وہ میری بہن ہے، میری اتنا ضدی، جو چیز اسے پسند نہیں اسے زبردستی بھی دینا چاہو پھر بھی نہیں لے گی، اور پسندیدہ چیز وہ ہر حال میں لے کر رہے گی۔ اگر وہ نکاح کے لیے دل سے رضامند نہ ہوتی کبھی بھی نہ کرتی۔ اکلوتی ہونے کی اسے تھوڑی ضدی اور لاڈلی ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، دل کی ہی بری ہے۔ دل میں شایان ساگر بسائے بیٹھی ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے ذہن کو دیکھا، تو اپنی محبت سے وہ شخص اس کے دل سے نکال کر باہر پھینک دے اور اس کے دل پر اپنا قبضہ کر لے۔ میں تیری طرح بڑے ظرف کا نہیں ہوں اور تیری بہن ہے، تبھی تجھے وہ غلط نہیں لگ رہی۔ وہ چڑ کر بولتا، میں نے کب کہا کہ وہ غلط نہیں ہے، غلطی ہے اس کی، پر خیر تو آج غصے میں اور میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں شجیہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ زین کی تلخ آواز پر اس نے لب دبائے، آنکھیں مچی اور اپنے بالوں کو جکڑا۔ رک جا، چھوڑ دوں گا تیری بہن کو صحیح سلامت، جا اب یہاں سے۔ اس نے زین کو کندھے سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گلے جا لگا۔ زین نے سخت سے خود میں بھینچ لیا، سفیر نے بھی گرفت مضبوط کر لیا۔ زین سے ناراضگی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آرام سے بات کرنا میری بہن کی بات، اب وہ تیری بیوی ہے۔ ہاں، نہایت ادب و احترام سے بات کروں گا کہ محترمہ آپ کا احسان ہے جو آپ نے مجھ جیسے شخص سے نکاح کر لیا جو اس کی نفیس طبیعت کے ساتھ ذرا بھی میچ نہیں ہوتا۔ تیری میچنگ کی ایسی کی تیسی، ایک بار یہ مشن ختم ہو جائے تیرا اصلی چہرہ سب کی آنکھیں کھول دے گا، اور خان تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے گال کو کھینچے وہ سفیر کو چڑھا گیا تھا۔ دفع ہو جا، سفیر نے اس کے سینے پر پانچ مار کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ زین اسے گھور کر رہ گیا۔ نکاح کی خبر ابھی کسی کو نہیں ہونی چاہیے، زین نے تنبیہ کی تو اس نے سر جھٹکا تھا، گویا کھاؤ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آ تو گئی تھی، لیکن سفیر کا متوقع رد عمل اس کی جان ہلکان کیے ہوئے تھا۔ زین بھی اسے سفیر کے بھروسے چھوڑ گیا تھا، کہیں وہ اس کا گلا دبا کر یہیں دفن کر کے نہ چلا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ خوف سے جھرجھری لیتی وہاں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر نکاح کے لمحات یاد آنے لگے۔ وہ ایسے تو ہرگز نہیں چاہتی تھی، کتنے ارمان سجائے تھے اپنے نکاح پر، وہ سب سے پیاری لگنا چاہتی تھی۔ سفیر کا دیا وہ لہنگا وہ کئی بار دیکھتی تھی، اپنے گداز رپے کی وجہ سے وہ تھوڑی متفکر تھی، پر اس کو یہی گداز رپا اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے آگے یہ کمی نہایت دل فریب لگتی تھی۔ اس نے تو نکاح کا پین بھی پسند کر لی تھا، ایک لمحہ وہ قید کرنا چاہتی، پر آج اس کی اپنی وجہ سے نہایت سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ اپنے خالی ہاتھ دیکھے اسے مہندی کا خیال آنے لگا، اور پھر آنکھیں بھر آئیں، ہیزل آنکھوں میں شفاف موتی اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ بس کرو ماتم منانا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں، میرا جیسا شخص ہی ملنا تھا۔ اس کے کھلے طعنے پر وہ چونک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، پوری سی آنکھوں میں اس وقت طے سمٹا تھا جو شجیہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گئے۔ سفیر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں پہلے بھی کہتی رہی، لیکن اپنے غصے میں آپ کچھ سمجھ نہیں رہے۔ وہ وہیں کھڑی وضاحت تھی، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ وہ کرکتی سے بولے اس کی طرف آیا، جب شجیہ حلق تر کرتی پیچھے ہوئی۔ سفیر ایک بار میری بات سن لیں، پھر بے شک جو سزا دینا چاہیے دے دیجیے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی بولی۔ سفیر کا سرخ چہرہ بکھرے اجڑے تاثرات اس کے دل کو لرزا رہے تھے، اوپر سے اب احتکاک بھرا رشتہ دونوں کے تاثرات ہی بدل گیا تھا۔ شجیہ کو بازوں سے جکڑ اس نے نہایت قریب کیا،
کہ چند انچ کا فاصلہ باقی بچا تھا۔ اس نے سہم کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ جو تم کبوتر کی طرح بار بار آنکھیں بند کر لیتی ہو، کیا سمجھتی ہو آنکھیں بند کر لینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس گرفت اور پھر لفظوں پر اس نے آنکھیں کھلے سفیر کو دیکھا، جو نہایت قریب سے۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی شجیہ، اور جو تم حرکت کی ہے وہ نہیں بدلے گی۔ شجی کو آج اپنا کردار نہایت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وضاحت، کوئی تسلی میسر ہی نہیں تھی۔ کیوں گئی تم اس شخص سے ملنے؟ جانتی ہو یوں تناز جھوٹ بول کر چھپ کر ملنے والی لڑکی کو کیا کہا جاتا ہے؟ پلیز سفیر، اور کچھ مت کہیے گا۔ شجیہ میں مزید سننے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ تبھی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتی وہ رو رہی تھی۔ سفیر ٹھہر سا گیا تھا۔ اتنی غلط نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میری بری نیت نہیں تھی۔ ہاں، وہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے اور اس نے میری جان بھی بچائی تھی۔ اسی کے کار سے اتارنے گئی تھی۔ جانتی ہوں میں نے ہمیشہ غلط رویہ رکھا، پر میں نے کبھی آپ سے دھوکے بازی کا سوچا بھی نہیں۔ شجیہ، سفیر نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنی دلیری سے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شخص اسے اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے وہ تمہیں؟ کس حیثیت سے؟ یہی کہ وہ خوبصورت ہے، ایک پر اثر شخصیت رکھتا ہے، اس لیے نا۔ اور تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، ذرا پرواہ نہیں کہ تم اپنے شوہر کے سامنے ایک غیرت مرد کو اچھا کہہ رہی ہو۔ سفیر کا دل چاہا اس کو دو چار لگا ہی دے۔ یقیناً یہ لڑکی ایک نمبر کی بیوقوف ترین لڑکی تھی۔ سفیر، آئی ایم سوری، بس میں نے بتایا تھا۔ آپ کیوں غصہ کیے جا رہے ہیں؟ شجیہ کو ایک بار پھر شدت سے رونا آنے لگا۔ غصہ بھی نہ کروں، یعنی میری بیوی میرے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرے، میں غصہ بھی نہ کروں؟ وہ دانت پیسے گھر رہا ہے۔ تو شجیہ نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا اور پھر اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس۔ چپ، اب کچھ مت کہنا ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ شجیہ نے دہل کر اپنے منہ پر ہاتھ جمایا اور پھیلی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا، کہیں وہ غصے میں یہ بھی نہ کر گزرے۔ اس کی جنونی عادت سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ سفیر نے بھینچے جبڑوں کے ساتھ اس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اسے سینے سے لگایا خود میں بھینچ دیا، جیسے اب مزید سلگنا نہ چاہتا ہو۔ وہ جو اس کے ظلم و ستم کی توقع کیے ہوئے تھی، اس عمل پر دانگ ہوئی۔ اس کی گرفت میں وہ جھٹا پٹا کر رہ گئی، جب کہ چہرہ قداری ہو چکا تھا۔ وہ اتنا قریب کا لگا اس نے کب سوچا تھا، اور شیعہ کا دل بے شک اس قربت پر شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہی دھڑکنیں اسے محسوس کر رہی تھیں۔ اس کا نرم گداز وجود سفیر کے جلتے دل پر پانی ڈالنے لگا۔ حق حاصل ہوا تو وہ لڑکی اتنی ناراضگی کے باوجود بھی اسے مزید اپنی لگی تھی۔ ڈر گیا تھا میں کہ وہ تمہیں کچھ کر نہ دے۔ غصہ بھی آ رہا تھا تم پر کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مار دینا تھا میں آج تمہیں، لیکن پھر روک گیا۔ مارنا ہی تو حال نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں لے لیا کہ پل پل تڑپا کر مارو گا۔ اس کے لوف شجیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تڑپانے کی بات کرنے والا اپنے عمل سے کچھ اور ہی ظاہر کر رہا تھا۔ لب کاٹتی وہ بمشکل اپنی ہن سے چھپا پا، ورنہ اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا جو وہ قطعی سہ نہیں سکتی تھی۔ لیکن ذہن میں یہ سوال بھی ہلچل مچائے ہوا تھا کہ آخر وہ کیسے جان گیا تھا کہ وہ شایان ساگر سے ملنے گئی ہے۔ آج اسے آ جانے دو، بنا بتایا چلا گیا اور روز کو بھی لے گیا۔ میں مین ہال میں چکر کاٹتی وہ غصے سے بڑبڑاتی کھڑی۔ اب 7 بجا چکی تھی، لیکن یزدان، روز اور باسط کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اکیلے اس مینشن میں وہ بور ہو رہی تھی، کچھ ایسے ویسے تنہائی ستا رہی تھی۔ یزدان اندر آئے تو تعبیر کو دیکھے وہیں رک گیا۔ اس کے توقع کے مطابق وہ وہیں کھڑی چکر لگا رہی تھی، لیکن حیران کن بات اس کا سجا ہوا روپ تھا۔ بوٹل گرین سٹائلش فراک جو گھٹنوں تک تھی، نیچے ٹخنوں سے ذرا اونچی کیپری اور گلے میں گرین ہی دوپٹہ، کانوں میں جھمکی نما ایئر رنگز اور ایک ہاتھ میں چاند رنگ کی چوڑیاں اور ایک ہاتھ میں اس کی مام کے دیے کنگن۔ مزید کسر اس نے لبوں پر مہرون رنگ پھیلا کر پوری کی تھی، جس سے چہرہ مزید کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ یزدان جیسے چاروں شانے چت ہوا کھڑا رہ گیا۔ اس کے رخسار پر پھیلے گلال نے جیسے نوفل یزدان کے دل کو بے قابو کیا تھا۔ باز کیا ہوا؟ روز اندر آتے چونکی اور پھر جیسے تھام گئی۔ تعبیر کا تپا تپا چہرہ دور سے بھی اسے احساس دلا رہا تھا کہ آج کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ میم تو پہلے دن جیسے غصے میں لگ رہی ہیں۔ وہ دونوں پلر کی اوٹ میں تھے، تبھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکی۔ ہاں، لیکن اب ویسا غصہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ میرے ساتھ اب سیٹ ہو چکی ہے۔ یزدان نے بلا وجہ شرٹ سیٹ کی۔ پر باس، آپ کا گھبرایا ہوا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ روز، یزدان نے بری آنکھوں کو سکوڑا۔ روز پرشوق مسکرائی تھی۔ تم جاؤ، پہلے میں اتنا باسط اور صنم کو لے کر آتا ہوں۔ آپ جائیں باس۔ میں بہت غصہ کر گئی۔ روز، باس تم ہو یا میں؟ یزدان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آف کورس آپ ہیں، پر بیوی وہ آپ کی ہے، اور اب تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے وہ آپ کا قتل کر دے گی۔ صنم کو دیکھ کر وہ میرا قتل ہی کرے گی، کیونکہ اس کے لاڈلے بھائی اور میرے سالے کی سب سے بڑی دشمن ہے وہ لڑکی۔ سالہ؟
روز حیران ہوئی۔ ہاں سالہ جو ایک نمبر کا کمینہ سالہ ہے، اسی کی وجہ میری بھی مجھے اکثر منہ نہیں لگاتی۔ وہ حاج کا ذکر ہو اور یزدان دانت نہ پیسے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ باس آپ اتنے کیوں ڈرتے ہیں؟ تعبیر میم سے۔ کب ڈرتا ہوں؟ یزدان گویا بوخلایا تھا۔ روز کا دل چاہا ہنس کا لوٹ پوٹ ہو جائے، لیکن وہ یزدان کے ہاتھوں اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ ہنسو مت، فکر مت کرو، جس دن تم شوہر والی ہو گئی تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ بیوی سے شوہر کیوں ڈرتا ہے۔ روز کا سفید چہرہ گلابی ہوا، جبکہ خفا سے وہ یہاں وہاں دیکھ کر رہ گئی۔ چھوڑو تو میں ہی جاتا ہوں۔ یزدان روز کو گھوڑے پلر کی گوڑ سے نکل کر ہلکا سا کھنکارے حال میں آیا۔ تعبیر فوری مڑی اور چہرے پر غسیلی تاثرات سے جب وہ دونوں بازو اپنی نازک کمر پر رکھ چکی تھی، اس کے ادا پر یزدان کو بے ساختہ ہنسی آئے۔ میں جانتا ہوں آپ بہت غصے میں، لیکن قسم سے میں آج کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا۔ بے شک روز سے پوچھ سکتی ہیں۔ روز جو دوسری طرف سے اندر آنے کا سوچ رہی تھی گڑبڑا کر رہ گئی۔ تم تو ادھر آؤ۔ وہ یزدان گورے روز کی طرف بڑھی، جبکہ یزدان بالوں میں ہاتھ پھرے آنکھ دبائے روز کو مزید چڑھا گیا تھا۔ میم مجھے باس لے کر گئے تھے، بلکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تعبیر میم کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن باس ماننے ہی نہیں۔ روز نے معصومیت سے کہہ کر کندھے اچکا کر یزدان کو دیکھا، جو اب دانت پیستا روز کو گھور رہا تھا۔ ایک دوسرے پر الزام مت ڈالو، غلطی تم دونوں کی ہے۔ یزدان تم تو ایسے نہ کرتے میرے ساتھ۔ وہی تو میم، باس کو بالکل بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روز فوری تعبیر کے پاس آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے افسوس سے گویا ہوئی۔ زیادہ معصوم مت بنو، مجھے بتاؤ تم لوگ میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اب تو ہم آ گئے، اب آپ اکیلا نہیں انوکھا فیل کریں گی۔ یزدان نے فوری اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کی، اسے ساتھ لگایا۔ تعبیر جھٹ سے دوری، روز کھڑی ہے، مطلب روز نہیں ہوگی، پھر کوئی پابندی نہیں۔ یزدان کا زوم مانی انداز اسے بخلا گیا تھا۔ روز دبا دبا مسکرائے۔ میم بس جا رہی تھی، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ باس بھی آپ کے بغیر کافی اکیلا فیل کر رہے تھے۔ روز آپ تعبیر چڑی تھی۔ اوکے میم، روز نے مسکرا کر ہاتھ کھڑے کیے، جبکہ یزدان کے اشارے پر اس نے نفی میں ساری لایا۔ روز تم جا کر کھانا لگواؤ۔ دیکھو ملازم نے کیا بنایا، اس نے ایک بار پھر دانت پیس کر کہا۔ کھانا میں بنا چکی ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی، گویا جتایا ہو۔ آپ نے بنایا کھانا؟ لیکن کیوں، کیا ہو گیا؟ یزدان میں کھانا کیوں نہیں بنا سکتی؟ اب میں اتنا برا بھی نہیں بناتی ہوں۔ بات برا اچھا بنانے کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا تو میں اور روز بھی یہاں نہیں تھے۔ یزدان میں بچی نہیں ہوں، ایک میچور لڑکی ہوں، اور میں 18 سال کی عمر سے کھانا بنا رہی ہوں، کوئی میچور نہیں ہے۔ خبردار جو خود کو بڑا سمجھا، اف بات مت بدلو، اب کھانا کھا کر بتانا کیسا بنا ہے، اور خبردار جو تم نے کہا کہ اچھا نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ انگلی اٹھا کر دھمکی بھی دے چکی تھی۔ میری کیا مجال، میں اتنے پیارے ہاتھوں کی نا قدری کیوں؟ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ ہاتھ کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ نہ سمجھ سے بولی۔ ظاہر ہے ان پیارے ہاتھوں نے بنا ہے کھانا، تو تعریف بھی ان کی ہوگی، قدر بھی ان کی۔ ایک بار پھر وہ ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھو گیا۔ باتیں بنانے میں تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری ہاتھ سے سینے پر چپت مارے وہ نروٹھے پن سے بولی، اور آپ سے محبت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ تعبیر اسے گھورتی لجائی تھی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، باتوں سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے کندھے پر سر ٹکائے آگے بڑھی۔ اس کا دل فریب انداز یوں لاڑ سے ساتھ لگنا اسے متبسم کر گیا، پر اس کا متوقع رد عمل بھی بے چین کیے ہوئے تھا۔ اچھا میری بات سنیں، اس نے تمہید باندھی۔ اب کیا ہوا یزدان؟ وہ خفگی سے دور ہوئے، اس کی طرف مڑی، لیکن پھر کسی احساس سے پیچھے دیکھا جہاں باسط اور صنم کھڑے تھے۔ اس نے یزدان کو دیکھا اور پھر دوبارہ پیچھے۔ صنم، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی، اس کا سنورا ہوا روپ اسے کسی گہرے انکشاف کا پتہ دے رہا تھا۔ یہ یزدان، یہ یہاں کیوں، اور یہ دلہن کیوں بنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یزدان نے تعبیر کو تھامنا چاہا، پر وہ ہاتھ سامنے کرتے پیچھے ہوئے، وہی مخصوص رد عمل جو ہر بار ہوتا تھا۔ تم نے اس سے شادی کر لی؟ وہ قدم پیچھے لی بولی۔ واٹ؟ یزدان کو گویا کرنٹ لگا تھا، اسے تعبیر کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ تعبیر کیا ہو گیا؟ تم نے دھوکہ دیا پھر سے مجھے؟ ایک اور دھوکہ؟ اگلے ہی پل وہ اس کا گریبان جکڑنے بڑھی، جب یزدان اس کے دونوں ہاتھ قابو کر چکا تھا۔ چھوڑ مجھے جھوٹے انسان، کر لی شادی، وہ بھی میرے بھائی کی مجرم سے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے قتل کرنے کے در پر تھی۔ تعبیر یار کیا ہو گیا؟ اس کا نکاح باسط کے ساتھ ہوا، تبھی تو وہ باسط کے ساتھ کھڑی ہیں، کچھ بھی سوچ لیتی ہیں۔ اگلے ہی پل اس کی حرکت رکی، جب کوئی یزدان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کس قدر شک کی بیوی تھی، کسی کے ساتھ بھی منسوب کر دیتی تھی۔
جبکہ صنم حیرانگی سے تعبیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تعبیر تو نہیں تھی جو بہت معصوم ہوا کرتی تھی۔ باسط سے شادی؟ اسے تسلی چاہیے۔ ہاں، باسط سے شادی۔ یزدان نے اسے کندھوں سے تھام کر تسلی دی۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی سے کیوں کی؟ جانتے بھی ہو نا یہ لڑکی کتنی بڑی دھوکے باز اور گھٹیا ہے۔ اسے میرے بھائی کی زندگی برباد کر دی اور باسط تم اس گھٹیا لڑکی سے شادی کر کے میرے سامنے لے آئے۔ تعبیر؟ یزدان نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے کچھ مات کہنا یزدان، اسے کہو اس لڑکی کو جو کس قدر بے شرمی سے یہاں کھڑی ہے۔ صنم اپنی جگہ شرمندہ ہو، لیکن جب کہ باسط لب بھینچ گیا۔ تعبیر؟ وہ ہمارے گھر آئی، میرے کہنے پر آئی، اور آپ اسے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ اسے ابھی کی ابھی نکالو ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تعبیر کی دھمکی پر یزدان نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ نہیں جائے گی اور نہ آپ جائیں گی۔ وہ تھمی تھی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس نے یزدان کو دیکھا جو اب اسے نہایت اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم اس لڑکی کو یہاں رکھو گے؟ ہاں۔ اس کے جواب پر تعبیر تلخی سے مسکرائی۔ یعنی میری دشمن تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ باسط تم صنم کو اندر لے جاؤ۔ یزدان نے گویا تعبیر کو نظر انداز کیا تھا۔ باس میم وہ تذبذب کا شکار تھا۔ تمہاری میم مان جائے گی۔ اس نے تعبیر کو اب مان سے دیکھا تھا۔ کبھی نہیں مانو گی، کبھی بھی نہیں۔ اس لڑکی سے میں نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ وہ تیز قدموں سے اوپر کی طرف بڑھی۔ جب کہ یزدان لب دبا کر رہ گیا تھا، وہ صنم کو اپنے کمرے میں لے داخل ہوا تو صنم کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تھا۔ اتنی ذلالت سہنی پڑے گی اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ باسط کی کرخت آواز پر بھی اس کا رونا کام نہیں ہوا۔ چپ کر جاؤ، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے۔ وہ بیزاری سے بولے، جوتے اتارنے لگا۔ باسط پلیز آپ مجھے واپس چھوڑیں پلیز۔ کہاں چھوڑ آؤں؟ وہ اگلے ہی پل دھاڑے اس کی بازو گرفت میں لے گیا تھا۔ خبردار، جو تم نے جاننے کی بات کی ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ رونا بولے۔ باسط کا شدید رد عمل دیکھنے لگی۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، چاہے ذلت سہو چاہے دھتکار، اور یہ مت سمجھو کہ 2 دن اپنے لاڈلے بھائی کا ظلم سہ کر تم کوئی مظلوم لڑکی بن گئی ہو۔ اپنی حرکتیں یاد کرو، اپنے گناہ پر نظر ڈالو تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور تعبیر میم کا رد عمل تو ابھی نارمل تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی کسی رحم کے قابل نہیں۔ صنم کے آنسو عارض پر گرنے لگے۔ اس کے بازو چھوڑے، وہ دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھا اور گھڑی اتارے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ باس جیسے شخص ہر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہی ان کے جیسا ظرف۔ وہ تعبیر میم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج انہوں نے تمہاری سائیڈ لی، حالانکہ تم نے اور تمہارے بھائی نے سب سے زیادہ تکلیف ہی تعبیر میم اور ان کے بھائی کو پہنچائی۔ پھر بھی وہ تعبیر میم کو روک چکے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ نرمی کے قائل رہے ہیں۔ پر مجھ سے اور باقی سب سے تم امید مت رکھنا، کیونکہ تمہارا بھائی میرا سب سے بڑا مجرم ہے۔ وہ چپ چپ آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہی۔ ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں، لیکن جو لفظوں کی برچیاں تھیں وہ وجود کو کاٹ رہی تھیں، جو تکلیف سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ میری بات سنیں یزدان، مجھے کچھ نہیں سننا۔ جب بھی میں تمہاری طرف بڑھتی ہوں، جب بھی خاص کرنے کو سوچتی ہوں، تم ایسے میرا دل بورتا توڑ دیتے ہو۔ میری ساری تیاری، میری ساری خوشی تم نے اس لڑکی کو میرے سامنے لا کر غارت کر دی۔ وہ ہاتھ کے پش سے آنسو صاف کرتی یزدان کو سیریس سچویشن میں متبسم کر گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کو کس بات پر رونا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ ہمیں وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کسی بات پر نہیں آ رہا۔ وہ ہاتھ چھپانے پر بازید ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہاتھ کا کیریئر، اس کی عزت خراب ہوگی، لیکن کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی برباد ہو جائے، اس کا حال بھی انم جیسا ہو؟ انم؟ اس کی سوالیہ نگاہ پر اس نے سار ہلایا۔ آپ کی ذات سے جڑے ہر راز، ہر رشتے کو جانتا ہوں۔ اس کی بھیگی آنکھیں رگڑے وہ مان سے بولتا تعبیر کے سارے شکووں کو لبوں پر دم توڑنے پر مجبور کر گیا۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی ظرف والی ہو، جو معاف کرنا جانتی ہو، نہ کہ سزا دینا۔ سزا دینے والی رب کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کس کو سزا دینے والے؟ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی جرم ان سے بھی بڑا ہو جسے ہم سزا دینا چاہتے ہوں۔ جب اپنے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو پھر دوسروں کے حوالے سے بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے۔ پھر اس نے وحاج بھائی کو برباد کر دیا۔ یزدان: ہاں جانتا ہوں، لیکن آپ کا بھائی آباد بھی ہوگا، اور اگر آپ اب اسے دھتکاریں گے، سزا دیں گے، تو کیا بعد میں اس کا مداوع کر سکیں گے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وحاج بھائی آباد ہوگا؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے پر اس سے سکا سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ اب تعبیر کا سر سینے سے لگا اس کی پشت سہلانے لگا، پر اسے دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ اب معصومیت سے بول رہی تو یزدان کے لب پھیلے۔ غصہ جائز ہے، لیکن باسط کے حوالے سے اسے دیکھیں، اپنا ذاتی کوئی رشتہ نہ دیکھیں۔ باسط کے حوالے سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تو یہ سمجھ لیں کہ اسے میں لایا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اس مینشن کے رہنے والوں کا دل بہت وسیع ہے۔ میں صرف باسط کے حوالے سے دیکھوں گی۔ وہ فوری سیدھی ہوئی،
یزدان کا کہکا بے ساختہ تھا، تعبیر اسے گور کر رہ گئی۔ اللہ ایسی شکی بیوی کسی کو نہ دے، وہ کان کی لو چھوئے بولا تو تعبیر نے ہمیشہ کی طرح ایک چپت اس کے بازو پر لگائے، جبکہ خود بھی شرمندہ ہوئی تھی۔ بنا جانے وہ یزدان پر الزام لگا گئی تھی، کیوں تمہیں مل گئی ہے؟ اب چلو مجھے بھوک لگی ہے۔ کمرے کھڑے ہوئے، وہ بولتی یزدان کو بھی زبردستی کھڑا کر چکی تھی۔ چلنے پر آپ اپنا رویہ نارمل رکھیں گے، میرے لیے، میری خاطر۔ تعبیر نے تھوڑی خوفی سے سر ہلا دیا، اس کے پیشانے چومے، پوش پر ہاتھ پھیلائے۔ وہ نیچے بڑھا جہاں بسط اور صنم پہلے سے ہی موجود تھے، پر اب اسے اطمینان تھا کہ وہ مان رکھ لے گی۔ وہ یزدان کی خاطر سب کار گزرنے والوں میں سے تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔